الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ خطبہ رمضان کا ذکر چل رہا تھا، اسی سلسلے کی یہ ایک آخری کڑی ہے۔ اسی حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اور ارشاد فرمائی تھیں جن کو آج کی نشست میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آخر میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اسی حساب سے دعائیں مانگتا رہے جس طریقے سے حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ کچھ حضرات نے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے تو اس کے اندر جو دعائیں مانگنی چاہیے وہ خاص طور سے رحمت کے متعلق ہونی چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے کہ اس مہینے کے پورے مہینے کے اندر ہی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگتا رہے، لیکن پہلے عشرے کو خاص کر دیا گیا ہے کچھ دعاؤں کے ساتھ، جن میں سے ایک دعا ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری مغفرت فرما اور رحم فرما، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ یا ایک دوسری دعا ہے کہ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ اس کا بھی ورد انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پہلے عشرے کے اندر رکھے۔ دوسرا عشرہ وہ چونکہ مغفرت کا عشرہ ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر کثرت سے استغفار کرے اور اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی یہ دعا مانگے، یا اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، رب اغفر لی ذنوبی یا اکرم الاکرمین۔ اس طرح کی دعائیں جو مغفرت سے متعلق ہیں انسان چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتا رہے۔ تیسرا عشرہ وہ چونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر جہنم سے آزادی کی اور جنت میں داخلے کی دعائیں مانگتا رہے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ دعائیں مانگتا رہے۔ اللہم ادخلنی الجنت یا رب العالمین، یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اسی میں پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام تم اپنے ذمے کر لو، اس میں سے 2 کام تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی وہ کام تمہارے لیے کرنے ضروری ہیں اور ان سے کوئی مفر نہیں ہے۔ وہ 2 کام جو تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو ان میں سے ایک تو اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت کا پڑھنا اور اس کا ورد کرنا یہ بھی اس مہینے کے اندر بکثرت ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کرو، یعنی کثرت سے استغفار کرنا اس مہینے کے اندر یہ بھی مسنون ہے کہ کثرت سے آدمی استغفار کرتا رہے۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ استغفار کی کثرت یہ ہے کہ آدمی اگر کم سے کم دن کے اندر 1 تسبیح استغفار کی ضرور کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو آدمی جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ کیا بلکہ خطا آپ کی ہم نے معاف فرما دی ہیں، وہ آدمی اگر کثرت سے استغفار کرتا ہے تو ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ہم ہیں کہ جو ہر وقت گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کو
کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں کہ جن کو تم کرنا، جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، ایک تو کلمہ کا ورد اور دوسرے استغفار، اور دو کام کہ جن سے تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کیا کرو، اور دوسرے یہ ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ تو یہ بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ آدمی جنت کے حصول کا طلبگار ہو اور جہنم سے آزادی کی دعائیں مانگے۔ پھر آگے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی روزے دار کو اس مہینے کے اندر پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اور پیاس کی شدت اس آدمی کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی حدیث میں پہلے گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا تھا کہ ہم روزے دار کو افطار کرائیں تو ہم تو اتنا نہیں پاتے کہ کسی آدمی کو روزے کے اندر اس کو افطار کرا دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ یا دودھ ملی ہوئی لسی آدمی اگر کسی کو روزے دار کو پلا دے تو اس کو بھی بہت زیادہ فضیلت مل جاتی ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دیتے ہیں اور جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی مضمون کو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ چونکہ صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے، تو اس وجہ سے زیادہ انسان اس مہینے کے اندر صبر کا مظاہرہ کرے، اپنے نفس کو، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پائے، اور اسی طریقے سے غمخواری کا مہینہ ہے تو اس وجہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ غمخواری کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو اس مہینے کے اندر قبول فرمائے اور جہنم سے آزادی ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، اور جنت میں بلا حساب و کتاب کے محض اپنے فضل و کرم سے داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔